السلام علیکم۔ آج میں ہوں جی ایک انتہائی خوبصورت وادی پھنڈر میں۔ اس وقت میں پھنڈر ویلی کا جو گاؤں ہے پھنڈر، وہاں پہ ایک گاؤں کے اندر، پھنڈر گاؤں کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ آیا ہوں، اور یہاں سے میں آپ کو پھنڈر ویلی اور غزر جو ریور ہے اس کا منظر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، مال مویشی جو ہے وہ پانی کراس کر کے جا رہے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت انتہائی خوبصورت منظر ہے۔ ایک یہ سائیڈ ہے جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ پھنڈر ویلی میں آج سے 5 سال پہلے جب میں گیا تھا تو رہائش کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا تھا، اور اب جب میں 5 سال بعد دوبارہ آیا ہوں یہاں پہ، تو اس سارے ایریے میں بہت خوبصورت ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز بن چکے ہیں، اور اگر آپ کیمپنگ کے شوقین ہیں تو پھر تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے۔ ایک سائڈ پہ برف پوش پہاڑ ہے، لہلاتے کھیت ہیں، دریا غزر کا انتہائی خوبصورت منظر ہے۔ کھیتوں میں فصل جو ہے وہ چاول کی وہ لہلا رہی ہے۔ دریا کا پارٹ اصل میں یہاں پہ کافی چوڑا ہے، اور پانی اپنا رخ بدلتا رہتا ہے۔ جو خالی ایریا رہ جاتا ہے اس میں جو سبز گھاس ہے وہ اس طرح سے لگا ہوا ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی سبز قالین بچھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں پتھر کے اندر سے اللہ نے کیسے پھول نکالے ہیں۔ انتہائی خوبصورت پھول ہیں جی، اور نیچے سخت پتھر ہے جس سے یہ پھول نکلا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو چراگاہ نظر آ رہی ہے، اس میں بلا شبہ ہزاروں کی تعداد میں مال مویشی جو ہیں نا، وہ اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی پیارے ہیں، مخلص ہیں، محبت کرنے والے اور بڑے پرامن لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں۔ آپ کو اپنے گھر کے اندر سے جو دیسی پھل ہے، خوبانی اور چیری یہاں پہ کافی تعداد میں پائی جاتی ہے، لا کے دیتے ہیں۔ بالکل اس خوبصورت وادی کی طرح لوگ بھی بہت ہی خوبصورت ہیں۔ ایک اور چیز جو میں نے اس ایریے میں نوٹ کی ہے کہ مسائل تو ان لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، لیکن پاکستان سے ان کی محبت جو ہے وہ عروج پر ہے۔ ان لوگوں کی زبان پر کوئی حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ ان کے لیے یہی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ پاکستانی ہیں، اور اس جذبے کا اظہار جا بجا مجھے ملا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو قبریں ملتی ہیں، ان قبروں کے درمیان میں آپ کو کوئی ایک قبر تھوڑی نمایاں نظر آتی ہے، یا تو اس کے گرد کوئی لکڑی کا یا لوہے کا جنگلہ بنا کے لگایا گیا ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو اس پہ سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ یہ باقی قبروں سے الگ تھلگ کیوں ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قبر کسی نہ کسی شہید کی ہے، پاک فوج کے شہید جوان کی ہے، کہ جس نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے ان سنگلاخ چٹانوں پر اور برف پوش پہاڑوں پہ اپنی جان جو ہے مادر وطن پہ قربان کر دی ہے۔ ان شہداء کو میرا سلام عقیدت ہے۔
اور اس بستی کے رہنے والوں کو بھی میرا سلام عقیدت ہے۔ ان کے جذبے بہت بلند ہیں۔ میں اس وقت دریا گزر کے بالکل ساتھ کھڑا ہوں جی، اور جو منظر میں انجوائے کر رہا ہوں یہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ بالکل یہ جو دریا کے ساتھ جو میڈوز ہیں نا، یہ انتہائی خوبصورت ہیں جی۔ بادلوں نے پہاڑوں کو گھیر لیا ہے، پہاڑ بالکل خشک ہیں، لیکن پہاڑوں کے درمیان میں اللہ نے بالکل جس طرح سبزہ ہی سبزہ پھیلا دیا ہے، یا پانی ہے یا سبزہ ہے، ہریالی ہے۔ دریا کا پارٹ اتنا چوڑا ہے کہ مختلف چھوٹے چھوٹے جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی لینڈز بنے ہوئے ہیں، اور جانا ان تک تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ دریا کا بہاؤ بہت زیادہ تیز نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ پہاڑی دریا ہوتے ہیں ان کی گہرائی کا اندازہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ ہم کسی میڈو پہ چلے جائیں۔ دور سے ہی اسی منظر کو انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ ٹینٹ وہاں اندر جا کے لگایا جائے اور ہفتہ وہاں پہ بسر کیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس پھنڈر ویلی کی ایک اور خوبصورت بات ہے کہ یہاں تک جو ایکسیس ہے آپ کی وہ بہت ایزی ہے، یہاں آپ بڑے آرام سکون سے پہنچ سکتے ہیں۔ گلگت سے 6 سے 6.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور اب تو روڈ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے۔ یہ وقت اور کم ہو جائے گا جب یہ روڈ گلگت اور چترال کا مل جائے گا آپس میں، ابھی اس پہ کام لگا ہوا ہے۔ بہرحال جو راستے کے جو مناظر ہیں، گاگوچ ویلی ہے، گوپس ہے، خلطی لیک آپ دیکھتے ہیں۔ گلگت سے یہاں تک سفر تو تھوڑا ہے، لیکن آپ ظاہر ہے رکتے رکتے جب آتے ہیں اور ہر منظر کو انجوائے کرتے ہوئے آتے ہیں تو وقت لگ جاتا ہے، لیکن یہ سفر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تھکان ہو۔ بڑے آرام سکون سے آپ انجوائے کرتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں، اور جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو جو تھوڑی بہت تھکان ہوتی بھی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری پھنڈر ویلی ہے جی۔ پھنڈر گاؤں بھی ہے نیچے، میں اس وقت جہاں پہ کھڑا ہوں یہیں پہ نیچے اور میری لیفٹ اور رائٹ پہ دونوں سائڈ پہ گاؤں بھی موجود ہے، پھنڈر گاؤں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو آبادی بھی نظر آ رہی ہے گاؤں کی۔ اور لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے یہاں پہ، ذریعہ آمدن ہے، وہ یہ زراعت ہے۔ چاول کی فصل لگاتے ہیں، گندم اور مکئی کی فصل لگاتے ہیں، چیریز یہاں بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ خوبانی یہاں کی، گوپس ویلی کی اور یہ پھنڈر ویلی کی خوبانی بڑی مشہور ہے، وائٹ کلر کی خوبانی ہوتی ہے اور بہت ہی اچھا اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی یہاں سے آگے جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ 35 کلومیٹر جب آپ آگے جاتے ہیں تو پھر یہ چترال کا ایریا لنگر نالے سے ختم ہو جاتا ہے، اور گلگت کا ایریا ختم ہو جاتا ہے اور چترال کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے یہاں پہ مال مویشی گائے اور بکری وغیرہ جو ہے وہ پالے ہوئے ہیں، دن کو چھوڑ دیتے ہیں، قدرتی چراگاہیں ہیں۔ اور میں نے ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اتنے جفاکش محنتی لوگ ہیں، اور شاید یہی سبب ہے کہ یہاں پہ جو جھگڑے فساد آپس میں ہوتے ہیں عموماً علاقے کے لوگوں کے، وہ بہت ہی کم ہے، مائنر سے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔
کیونکہ ہر بندہ اپنی دھن میں مگن ہے اور کسی کو دوسرے سے کیا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اسی لیے یہ لوگ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. پانی کی شفافیت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا صاف شفاف پانی ہے. حالانکہ یہ دریا گزر جو ہے یہ بھی بیسیکلی یعنی جو اس کا سورس ہے وہ میلٹنگ گلیشیئرز ہی ہیں. انتہائی یخ جو ہے نا وہ پانی ہے، کیونکہ سارے گلیشیئر پہ گل کے آ رہے ہوتے ہیں. مستقل کچھ بھی نہیں ہوتا، اور سردیوں میں جب ٹمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پیچھے پانی گلیشیئر جو ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں تو اس میں پانی نہ ہونے کے برابر رہتا ہے. اور جو یہاں پہ ہوتا بھی ہے وہ بھی فریزنگ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے فریز ہو جاتا ہے. بہرحال جی، میں تو ان مناظر کو بہت زبردست طریقے سے انجوائے کر رہا ہوں. ایک سے بڑھ کر ایک منظر ہے. آپ 4 قدم چلتے ہیں تو آگے ایک نیا منظر آپ کو ملتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بہت پیارا ہے، اور جب آپ تھوڑا سا اور آگے موو کرتے ہیں تو اگلا منظر جو ہے وہ پچھلے منظر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. میں اس وقت آگے بڑھ رہا ہوں جی، اور یہ جو پھنڈر کی ٹاپ ہے اوپر سے، جہاں سے یہ اپر پھنڈر کا ایریا بھی آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے، یہ یہاں پہ گاؤں ہے اندراب. یہ میں اندراب میں پہنچا ہوں جی اس ٹاپ پہ، تاکہ میں اونچی جگہ سے اس منظر کو اور اچھے انداز میں انجوائے کر سکوں. یہاں سے مجھے جو منظر مل رہا ہے نا جی، وہ منظر انتہائی خوبصورت ہے. دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. دریا گزر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے. کھیتوں میں فصل جو ہے وہ لہلہا رہی ہے. اور یہ میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں جی. یہ دیکھیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ پائے گی یہ نہیں، یہ دیکھیں رینبو، کوسے قزح، یعنی جیسے رنگ نیچے بکھرے ہوئے ہیں قدرت نے فضا میں بھی رنگ بکھیرے ہوئے ہیں. دریا زگ زیگ میں بہتا ہے اس لیے زیادہ خوبصورت ہے. لش گرین ایریا سارا مجھے نظر آ رہا ہے، اور یہی اس ایریے کی خوبصورتی ہے. یہ سبزہ، یہ ہریالی، یہ بہتے پانی، یہی اصل حسن ہے اس پھنڈر ویلی کا. پہاڑ سارے بالکل خشک ہیں. کسی پہاڑ پہ آپ کو کوئی درخت نام کی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن جب آپ نیچے دیکھیں گے تو جیسے سبز قالین بچھا ہوا ہے. بالکل زبردست ایسا ہی سین ہے. پہاڑ آپ یہ دیکھیں، بالکل خشک پہاڑ ہیں. اور یہ میں آپ کو بیک سائیڈ دکھاتا ہوں. یہ بیسیکلی یعنی یہ چترال والی سائیڈ ہے. یہ روڈ ہے جو گلگت چترال روڈ ہے. میں اسی روڈ سے ابھی چترال سے یہاں پھنڈر پہنچا ہوں. بادل ہیں، سبزہ ہے، پہاڑ ہے، یعنی ہر وہ چیز یہاں پہ موجود ہے جو ایک خوبصورتی کے لیے جس کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. ہر وہ منظر یہاں پہ موجود ہے، ہر وہ چیز یہاں پہ موجود ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو انتہائی خوبصورت پھنڈر ویلی کا انتخاب کریں. باقی کچھ ویڈیوز بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. اس کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ پائیں. تھینک یو جی.